أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم ایک مسئلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ ہے معاشرتی آداب۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کے ساتھ رشتوں کی بھی پہچان کروائی۔ ایک رشتہ جو عمومی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کہ مسلمان المسلم و اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس ناطے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں جنہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے گن کر بتایا۔ اس سے پھر آگے قریبی رشتے وہ رحم کے رشتے ہیں جن میں بندے کے لیے یہ پہچان رکھی گئی کہ کون سے لوگ تمہارے محرم ہیں، کون سے غیر محرم ہیں۔ پھر اس سے آگے تقسیم آتی ہے کون پڑوس میں رہتا ہے اور وہ کیا ہے۔ تو پڑوسی کی جب تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ پڑوس میں رہنے والے شخص کی 3 حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مسلمان بھی ہو اور دوسرا رشتہ دار بھی ہو، یہ سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے پڑوس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ رشتہ دار نہ ہو لیکن مسلمان ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ پڑوسی ہو لیکن نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے، وہ غیر مسلم ہو۔ اب حقوق ان تینوں کے ہیں، اور سب سے پہلے درجے پر وہ ہے جو مسلمان بھی ہو اور رحم کے رشتوں میں سے بھی ہو، یعنی ماں کے خاندان میں سے ہو یا باپ کے خاندان میں سے ہو یا سسرال والوں کے خاندان میں سے ہو۔ یہ 3 رشتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے بھائی کا درجہ رکھتا ہے، اور حدیث پاک ہے المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے درمیان مودت اور محبت کا رشتہ قائم فرمایا ہے، اور اسی لیے کہ ماں جب اپنی اولاد اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں تو سب سے زیادہ اولاد سے محبت وہ ماں کو ہوتی ہے، دوسرے درجے میں باپ کو ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ رب العالمین کا ایک تقسیم ہے کہ اس نے زیادہ محبت کس کے دل میں رکھی ہے، زیادہ کیئر کرنے والا کون شخص ہے۔ یہ نہیں کہ باپ بھی باپ ہے، وہ بھی ظاہر ہے اس کے نطفے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماں جو مشقت اولاد کے بارے میں برداشت کرتی ہے وہ باپ نہیں کرتا۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر سوال پوچھا دوسری مرتبہ کہ اس کے بعد کس کا حق ہے، آپ نے پھر فرمایا تیری ماں کا۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے یہی سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے، حضور نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا تیرے ماں کا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ کا۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ اس سے آگے جب نکلا جائے تو خاندان میں جب رشتے تھوڑے پیچھے بھی جاتے ہیں، لیکن 7 محرم رشتے ہیں جن کے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا، یعنی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔
اور وہ محرم کا رشتہ جو ہے وہ اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو پردے سے تعلق رکھتی ہیں ان میں تخفیف کی گئی ہے، اور اس تخفیف کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ محرم اور غیر محرم کی بات جب آتی ہے تو محرم وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، جس طرح چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، یہ سارے رشتے یہ محافظ رشتے ہیں خواتین کے لیے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص درجہ عطا فرمایا ہے۔ جہاں تک عام مسلمانوں کی بات ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ جتنی مرضی ہے ناراضگی کرو، ان سے بات کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن اگر وہ پڑوس میں رہتا ہے تو جب کوئی چیز تم تقسیم کرنے لگتے ہو، زکوٰۃ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تقسیم کرنا لگتے ہو، کوئی پکی ہوئی یا غیر پکی ہوئی، تو اس کو کبھی بھی اگنور نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے اور انسان ہے۔ اب انسان کے ناطے، مسلمان کے ناطے نہیں، انسان کے ناطے اس کے ساتھ، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کا مذہب کتنا اچھا ہے جو پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے جو حقوق بیان فرمائے وہ یہ کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو، اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، جب کوئی چیز کی تقسیم کرنی ہو تو وہ اس تک پہنچائی جائے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جن چیزوں میں آپ نے ممانعت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا، یعنی ناراضگی کو تسلیم کیا گیا ہے اسلام میں کہ ناراضگی ہو سکتی ہے، اور یہ تو باپ بیٹے کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھائی کے درمیان ہو سکتی ہے، بھائی اور بہن کے درمیان ہو سکتی ہے، یہ تھوڑے دور کے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یہ تو اسلام نے اسے تسلیم کیا ہے۔ لیکن اس کو 3 دن سے آگے لے جانا اس کی اجازت نہیں فرمائی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 مسلمان آپس میں کسی بات پر ناراض ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے قطع کلامی کر لی، ایک ہے قطع تعلق، بالکل جانا آنا ختم، ایک ہے قطع کلام کہ بات سلام دعا ختم، ان دونوں چیزوں کی 3 دن تک مہلت دی گئی، چونکہ اسلام دین رحمت ہے اور وہ مسلمانوں کے درمیان محبت کو پیدا کرتا ہے، بغض اور عداوت کو پیدا نہیں کرتا، کیونکہ بغض اور عداوت یہ معاشرے کے لیے ایک افراتفری ہوتی ہے، اور یہ چیزیں جس معاشرے میں ہوتی ہیں وہاں امن اور سکون نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین اسلام میں بندوں کو حکم دیتے ہیں پیار کا، محبت کا، احترام کا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والا شخص جو ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق رہتا ہے اور وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا آدمی اور وہ نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا فلیس منا، وہ قیامت والے دن میری امت سے نہیں ہوگا، یعنی مسلمان امت سے نہیں ہوگا۔ یعنی اس حد تک اس میں پھر آپ نے یہ فرمایا کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان دوسرے آدمی سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے کہ میری عزت میں بڑا فرق آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ 2 مسلمان آپس میں ناراض ہو گئے، جو پہلے منانے کے لیے جائے گا یا پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائیوں کے درمیان کسی بات پر اسی طرح ناراضگی ہو گئی، تیسرا دن جب شروع ہو گیا تو 2 دن ان کی وہ قطع کلامی رہی، اور تیسرے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی کو پیغام بھیجا کہ ہمارے نانا جان کی یہ حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس کو آپ لمبا نہیں کر سکتے،
تو پھر ان کا حکم یہ بھی ہے کہ جو پہلے صلح کے لیے آئے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. تو اس لیے آپ تشریف لے آئیں میرے پاس. میں نہیں چاہتا کہ میں جنت میں آپ سے پہلے جاؤں, آپ مجھ سے بڑے ہیں. یہ تو ہمیں درس دیا گیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے درس دیا ہے. تو اس میں دوسرے مسلمان کے ساتھ یعنی راضی نامے میں پہل کرنا, اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو پہلے جنت میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمائیں گے. تو اس میں چونکہ ایک پیار اور محبت کی بات کو رواج دیا جا رہا ہے, تو اس موضوع پر اگر علماء نے جو حدیثیں جمع کی ہیں کہ قطع تعلقی کرنے والا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تمام احادیث سے کہ قطع تعلق کرنے والا شخص یہ ہوتے ہیں کیسے فسادی لوگ جو دوسرے لوگوں کے درمیان بھی اس طرح کے معاملات پیدا کر کے انہیں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے لڑے. تو قطع تعلقی یہ قتل کے برابر جرم ہے, اور صلہ رحمی جوڑ میل یہ شہادت کے درجے پر انسان کو یعنی اتنا ثواب اس کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.